بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار اپنے خالق اور مالک کی یاد میں مصروف ہونا یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جو ہمیشہ سے دشمن چلا آ رہا ہے، آج بھی قیامت تک رہے گا، ابلیس، شیاطین، تو یہ سارے شیاطین جو ہمارے دشمن ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو انسانوں کو گمراہ کرنے پہ مامور ہیں، اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جس سے آپ کا دشمن کمزور ہو جاتا ہے، اور دشمن کے ساتھ یہ حکمت عملی اپنا لینا، کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسی تدبیر کر دینا کہ جس سے آپ کا دشمن کمزور ہو جائے، یہ بھی ایک حکمت عملی ہے۔ بڑی ساری قوموں نے اس طرح ہی جنگیں جیتی ہیں کہ اپنے دشمن کو کمزور کیا ہے، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ یورپ نے، ان کو پتہ ہے مسلمانوں سے ہم جنگ کر کے نہیں جیت سکتے، کسی اور طریقے سے ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کا فروغ ہے۔ جیسے جیسے مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ایمانی غیرت اور وہ جو ایک مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا، بہادری، وہ آہستہ آہستہ نوجوانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بندے بھی ناکارہ اور نامراد ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ہتھ کنڈے سے محفوظ رہنے کی توفیق بخشے۔ تو یہ ایک حکمت عملی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو کمزور کر دیں، اور شیطان کو اس سے زیادہ کمزور کرنے والی کوئی شے نہیں کہ انسان اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرے۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے گا اتنا ہی شیطان کمزور ہو جاتا ہے، اس کی گرفت انسان پہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ جناب یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب بیت المقدس کے اندر جمع کر کے نصیحت فرمائی کہ مجھے اللہ نے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، میں نے بھی عمل کرنا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ آپ کو بھی بتاؤں، آپ بھی اس پہ عمل کرو۔ وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، اس میں ایک یہ تھا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اور ہر عبادت کی انہوں نے مثال بھی ساتھ بیان کی کہ نماز پڑھنے والے کی مثال ایسے ہے، توحید اختیار کرنے والے کی مثال ایسے ہے، صدقہ دینے والے کی مثال ایسے ہے، روزہ رکھنے والے کی مثال ایسے ہے، اور ذکر والے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ذکر والے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے بڑا مضبوط دشمن اس کا تعاقب کر رہا ہو، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اور یہ شخص کسی قلعے کے اندر بند ہو جائے اور اس کا دروازہ بند کر لے تو اپنے دشمن سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے اللہ کا ذکر کرنے والا بالکل ایسے ہی شیطان سے قلعہ بند ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کا دشمن باہر رہ جاتا ہے، اور یہ قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ذکر کا اس کے علاوہ کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا تو یہ ایک فائدہ ہی کافی تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے ذکر کے بڑے سارے فوائد ہیں۔ لیکن آج جیسا کہ وعدہ تھا کہ اللہ کے ذکر سے غفلت یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔
انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان گر جاتا ہے، حتیٰ کہ دوسرے اس کے شتنگڑے جو ہیں وہ اس کے آس پاس آ کے اس کے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے انسان نے جھٹکا دیا ہے۔ تو اس قدر وہ کمزور ہوتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کے برعکس دو چیزیں ہیں، غفلت اور نسیان، کہ انسان پرواہ نہ کرے، بالکل بے فکر ہو جائے، غافل ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان بالکل بھلا دے، ہر چیز کو بھول جائے، اللہ کی یاد کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے۔ بڑے سارے آپ کو لوگ معاشرے میں ملیں گے جنہوں نے اللہ کو بالکل بھلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کس قدر نقصان دہ چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح کبھی نہ ہونا جن لوگوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نقصان کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کی مثالیں دیکھنی ہو تو کفار کی زندگی آپ کے سامنے ہے، وہ اپنا سکھ اور چین بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اس دنیا کی ترقی میں مگن اور مصروف ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کھانا کس ٹائم پہ ہے، میں نے اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے، میں نے اپنی نیند کا بھی خیال کرنا ہے۔ ان کو اپنے جان تک کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب بیمار پڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سٹریس بہت زیادہ ہو گئی تھی کام کی، اور کام کے اندر مجھے بالکل اپنا آپ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کہاں اور کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ تو معمولی چیز ہے، یہ نقصان معمولی ہے، اس سے بڑا نقصان یہ ہے نسوا اللہ فنسیہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول جاتا ہے۔ یہ نقصان ناقابل تلافی۔ جس شخص کو اللہ بھلا دے وہ ہدایت سے خالی رہ جاتا ہے، وہ اخروی کامیابی سے بالکل خالی رہ جاتا ہے۔ وہ شخص دنیاوی اعتبار سے جتنا مرضی آپ کو کامیاب نظر آتا ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس سے بڑا نامراد اور ناکام شخص کوئی نہیں۔